بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین آج کے اس ویلاگ میں 3 بڑی ہی اہم خبروں کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پہلی خبر میں ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی، اور آپ ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کے لیے پس پردہ کیا چل رہا ہے، کون سے مہروں کو آگے کی جانب دھکیلا گیا ہے، کون سے مہروں کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا ہے. عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کی دراصل یہ کمپین کیا ہے اور کس طرح سے یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے، یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کو بتائیں گے. لیکن اس خبر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جو آج کی ہماری باقی کی 2 اہم خبریں ہیں، کیونکہ اس میں ڈیٹیل کم ہیں، مختصر خبریں ہیں، تو وہ 2 خبریں سب سے پہلے آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. جس میں پہلی خبر ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف توہین عدالت کی 2 الگ الگ درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں. اور یہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے بھی الگ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے. الگ سے پنجاب حکومت نے اپنی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے، پنجاب حکومت کے خلاف عثمان بزدار کے خلاف یہ توہین عدالت کی درخواستیں کیوں دائر ہوئی ہیں، یہ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. اور پھر تیسری خبر میں ہم بات کریں گے وزیر قانون فروغ نسیم کی، کہ کس طرح سے وزیر قانون فروغ نسیم وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کو کمپلائی وتھ نہیں کر رہے. کون سے احکامات چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے تھے، وزیر اعظم عمران خان نے کیا حکم دیا تھا، یہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے. تو پہلی خبر سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں کیوں دائر کی گئیں. ناظرین 25 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، جس کی سماعت کرتا ہے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ، اور بینچ کے سربراہ ہوتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد. تو اس مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے مئی 2019 میں جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پنجاب بھر کے جو بلدیاتی حکومتیں تھیں، جو بلدیاتی نمائندے تھے، جو بلدیاتی ادارے تھے، جنہیں تحلیل کر دیا گیا تھا، یہ فیصلہ کرنے کا پنجاب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اور بغیر کسی جواز کے پنجاب حکومت نے پنجاب کی 2016 میں منتخب ہونے والی لوکل گورننس کو تحلیل کر دیا تھا. تو عدالت نے 25 مارچ کو یہ حکم دیا کہ آج سے پنجاب میں تحلیل ہونے والی تمام بلدیاتی حکومتوں کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے. اور یہ واضح احکامات سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب کی حکومت کو دیے گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو دیے گئے. لیکن اس کے بعد ناظرین آج تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود لوکل گورنمنٹ جنہیں تحلیل کر دیا گیا تھا انہیں بحال نہیں کیا گیا. تو اس کے بعد جو لاہور کے میئر ہیں اور جو راولپنڈی کے میئر ہیں، انہوں نے عثمان بزدار اور پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی الگ الگ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کی پنجاب حکومت عدولی کر رہی ہے، تذلیل کر رہی ہے، تضحیک کر رہی ہے، اور احکامات کے باوجود انہیں ان کے عہدوں کے اوپر، میئر کے عہدوں کے اوپر بحال نہیں کیا جا رہا. جب یہ درخواستیں ناظرین سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئیں تو پنجاب حکومت کو بھی ہوش آیا، اور پنجاب حکومت نے 25 مارچ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. جس میں پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں بلدیاتی حکومتوں کو بحال کر دیا گیا ہے، اگر پنجاب حکومت عدالت کے اس فیصلے پر کمپلائی ود کرتی ہے تو بہت سارے مسائل کا پنجاب حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ایک نیا بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے، جس کو زیادہ براڈر وے میں بنایا گیا ہے، ایک زیادہ مفصل جامع پلان بنایا گیا ہے بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے، بلدیاتی اداروں کے حوالے سے. تو لہٰذا سپریم کورٹ اپنا 25 مارچ کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لے، تاکہ جو ویژن ہے پنجاب حکومت کا کہ نیا ایسا مفصل کمپریہنسو بلدیاتی نظام ہونا چاہیے جس میں جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں وہ اپنے عوام کے لوکل سطح کے اوپر جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، انہیں حل کر سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی جائیں گی. دوسری جو ہماری خبر تھی، جو تیسری خبر تھی، جس میں نے بتایا کہ ہم وزیر قانون فروغ نسیم کے حوالے سے بڑی اہم خبر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے.
ناظرین سپریم کورٹ نے نئی 120 عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا، بار بار موقع دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو، وزارت قانون کو، کہ جلد از جلد ملک میں نئی 120 عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ جو احتساب کے کیسز سالوں تک احتساب عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں، اس میں لوگ اگر بے گناہ ہیں تو جلدی سے تیزی کے ساتھ وہ فیصلے ہوں، وہ لوگ جو جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں وہ رہا ہو جائیں اور تیزی کے ساتھ یہ سارا پروسیس مکمل ہو سکے۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ وزارت قانون نے فروغ نسیم نے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھا تو عمران خان نے بھی اس کی منظوری دے دی اور پہلے مرحلے میں فیصلہ یہ ہوا کہ 30 نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائیں گی اور اس کی منظوری پچھلے سال اکتوبر میں دے دی گئی تھی۔ اور آپ آج ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک وہ 30 احتساب عدالتیں فعال نہ ہو سکیں، ان میں ججز کی تعیناتیں نہ ہو سکیں۔ تو یہ کب جا کے احتساب عدالتیں فعال ہوں گے، کب اس میں ججز لگیں گے، اس کا اندازہ آپ ناظرین یا فیصلہ آپ ناظرین کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کو دوسری خوشخبری بھی مل چکی ہے کہ ان کے جو بینکنگ کورٹ کے جج ہیں امیر محمد خان تھے شاید ان کا نام ہے، انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو ایک یہ دوسری خوشخبری ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو لاہور کی 3 احتساب عدالتیں ہیں جہاں شریف خاندان کے کیسز چلتے ہیں، اپنا حمزہ شہباز شریف کے چلتے ہیں، شہباز شریف کے چلتے ہیں، خواجہ آصف کے چلتے ہیں، خواجہ برادران کے چلتے ہیں، ان عدالتوں میں بھی پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ سے ججز نہیں ہے۔ ڈیوٹی جج آتا ہے، تاریخ پڑ جاتی ہے، لیکن ریفرنس کے اوپر کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی اور اس میں جو کی رول ہے وہ ہمارے وزیر قانون کا ہے، فروغ نسیم صاحب کا ہے، جنہوں نے کنسلٹیشن کرنی ہے، میننگ فل کنسلٹیشن کرنی ہے متعلقہ چیف جسٹس کے بعد، اور اس کے بعد وزارت قانون نے باقاعدہ اپروول دینی ہے ان احتساب عدالتوں میں، 3 احتساب عدالتوں میں، بینکنگ کورٹ میں اور رانا ثناء کی عدالت میں بھی، اور نئی 30 عدالتوں میں جج لگانے کی بھی منظوری حتمی طور پہ وزارت قانون نے دینی ہے، لیکن معاملہ کافی عرصے سے وزارت قانون میں پینڈنگ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی پہلی خبر کی طرف۔ عثمان بزدار کے خلاف کیا کمپین چل رہی ہے کہ انہیں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو ناظرین ہماری کل بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، آج بھی حکومت کے ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی، بابسوخ ذرائع کے ساتھ بھی بات ہوئی، تو یہ بتایا گیا ہے کہ مقتدر حلقوں کی جانب سے جو کمپین ہے عثمان بزدار کے خلاف وہ بڑے سیریس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بار بار کہا گیا، یہ پرپوزل پیش کیا گیا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے، عثمان بزدار کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جس کے بہت سارے کانسیکوینسز بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اداروں کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں، تو تبدیل نہیں کیا گیا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ بھی آوازیں آئیں، پیپلز پارٹی نے تجویز پیش کی کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر کے پرویز الہی کو بنا دیا جائے، لیکن مسلم نواز نے اس تجویز کو رد کر دیا، اور پرویز الہی بھی خود سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش کسی طرح سے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ تو ناظرین ڈیٹیل یہ سامنے آ رہی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو چودھری نثار صاحب ہیں، جو کسی طرح سے پچھلے 2.5-3 سال میں رضامند نہیں تھے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے رکن کا حلف اٹھائیں گے، اچانک سے وہ کس طرح سے تیار ہو گئے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر وہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے جو دھاندلی کا الزام لگایا تھا کہ ان کے ساتھ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تو کس طرح سے انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے، اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے، اور وہ پنجاب اسمبلی کی رکنیت کے لیے حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے، حکومت کے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان جو وزارت داخلہ تھے اور وزیر داخلہ تھے، اور وزیر داخلہ ایک طرح سے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ایک پنجاب اسمبلی کے رکن کے طور پر حلف اٹھانے کے بعد وہاں پر جائیں گے، اجلاسوں میں شرکت کریں گے، تو یہ اشارہ کسی اور طرف جو ہے وہ ہمیں لے کر جاتا ہے، اور اشارہ یہی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا مقصود ہے۔ اور حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے اور بابسوخ ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ اگر آپ نظر دوڑائیں چودھری نثار علی خان پر، شہباز شریف پر، پرویز الہی پر اور جہانگیر ترین پر، یہ 4 ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ فرشتہ کہہ سکتے ہیں، جو ہر دور میں جو ہے وہ طاقتور لوگوں کو، بااثر لوگوں کو قابل قبول رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے ہمارے سورسز نے بھی، حکومت کے ذرائع نے بھی، کہ یہ کیونکہ مفاہمت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، مفاہمت کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ ہر دور میں چاہے ان کی حکومت ہو نہ ہو، یہ حکومت میں ہو نہ ہو، لیکن یہ ان لوگوں کو قابل قبول رہتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ پہلے تو بڑی سیریس موو چلی عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے کہ پرویز الہی کو بنا دیا جائے، لیکن مسلم نواز میں مریم نواز رضامند نہیں ہوئی، نواز شریف رضامند نہیں ہوئے، لیکن جس طرح سے شیخ رشید نے اپنا ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سابق وزیر پنجاب شہباز شریف جب جیل میں تھے تو جیل کے اندر رہتے ہوئے
وہ مفاہمت کی جوڑ توڑ کی کوششیں کرتے رہیں. اور ایک ذرائع نے یہ بھی تصدیق کی ہے. ویسے یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی بھی بات حتمی طور پہ کہنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آج کوئی فیصلہ ہوتا ہے, کل اور فیصلہ ہو جاتا ہے, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ موو بھی بڑے سیریس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور بڑے وسوخ کے ساتھ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے. تو بتایا گیا ہے کہ جب جیل میں تھے شہباز شریف, تو ایک مرتبہ وہ احتساب عدالت میں پیشی پر آئے اور انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے پوچھا جو ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے کہ ہمیں کون سا بندہ زیادہ سوٹ کرے گا اگر اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے. 2 نام تجویز کیے گئے, بتائے گئے تھے شہباز شریف کی جانب سے پارٹی کے لوگوں کو. ایک بتایا گیا تھا چودھری نثار علی خان کا, دوسرا بتایا گیا تھا پرویز الہی کا. تو نون لیگ سے یہ موقف سامنے آیا کہ اگر پرویز الہی کو بنا دیا جاتا ہے تو پرویز الہی کو بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے جو اپنی سیاسی جماعت ہے اسے مسلم لیگ نقاف میں تبدیل کر دیا ہے, اور اگر پرویز الہی بن جاتے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر تو وہ ہماری جماعت کو, مسلم لیگ نواز کو کھا جائیں گے, ڈھکار جائیں گے, اور مسلم لیگ نواز کو وہ کاف لیگ میں تبدیل کر دیں گے. اور حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان بھی پرویز الہی کو, کیونکہ وہ خواہش رکھتے تھے, اس لیے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنانا چاہتے کہ اگر وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں تو ان کا حشر بھی جو نون لیگ سوچتی ہے کہ وہ نون لیگ کی جماعت کو کاف لیگ بنا دیں گے, تو عمران خان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کو بنایا گیا تو وہ پی ٹی آئی کو کاف لیگ میں کنورٹ کر دیں گے, تو ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس کا حل اب یہ نکالا گیا ہے کہ جب سے شہباز شریف رہا اور جیل سے باہر آئے ہیں, انہوں نے 1 سے زیادہ ملاقاتیں جو ہے وہ چودھری نثار کے ساتھ کی ہیں, اور ان ملاقاتوں میں سعد رفیق بھی موجود تھے. ذرائع بتاتے ہیں رانا تنویر حسین بھی تھے, اور یہ اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئیں, پنڈی میں بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور اس میں طے یہ پایا ہے کہ اب جو انکار کر رہے تھے بار بار چودھری نثار علی خان کہ میں نہیں حلف اٹھاؤں گا, اور بلکہ ایک موقع پر تو یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہ عثمان بزدار اپنا جو چودھری نثار ہیں وہ ریزائن کر جائیں اور ان کے بیٹے کو ان کی نشست کے اوپر لڑوا دیا جائے. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھے گئے, ان کو کیلکولیشن کی گئی. تو اب کل یہ ایک بیٹھک میں لاہور میں یہ بیٹھک ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چودھری نثار علی خان نہ صرف حلف اٹھائیں گے بلکہ حلف اٹھانے کے بعد جو لوگ ہیں جو عمران خان سے متنفر ہو چکے ہیں, جو بزدار کو قبول نہیں کرتے, بزدار کے رویے سے خوش نہیں ہے, تو انہیں ساتھ ملا کر چودھری نثار علی خان کو وزیر اعلیٰ کے طور پر آگے لایا جائے گا, امیدوار کے طور پہ لایا جائے گا. تو یہ ناظرین ساری کمپین چل رہی ہے. اور جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی کل میں نے آپ کو ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا عدنان عادل صاحب کا کہ کیا مطالبے کیے گئے ہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے. وزیر اعظم عمران خان کو وہ 3 مطالبے بھی بتائے تھے, اور کل بھی ہماری حکومتی جب سورسز سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو گروپ بنا ہے اس کا مقصد بھی پس پردہ یہی ہے کہ عثمان بزدار کو ہی ہٹانا ہے. لیکن بہرحال اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین نے اپنا موقف واپس لے لیا ہے یا اس کو بہتر ریفائن کر کے پیش کر دیا, لیکن بات ابھی بھی وہاں پر کھڑی ہے. اگر جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر یہ ٹیمپریچر کس چیز کا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کیوں عمران خان کے ساتھ, ان کی پارٹی کے بندے ہیں, میں اعتراض نہیں کر رہا, نہ کسی کی اگینسٹ جاتا ہوں, نہ کسی کے حق میں بات کر رہا ہوں, میں فیکچول چیزیں آپ ناظرین کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, تو پھر اس کی ضرورت نہ ہوتی ہے اگر وہ فیکچولی جو ہے وہ جہانگیر ترین جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے جیسے عدیل وڑائش نے بات کی ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر معاملات جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے عمران خان کے ساتھ پہنچ چکے ہیں, اور اب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, تیل دیکھا جا رہا ہے, تیل کی دھار کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن بہرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ چیزوں کو خود بھی آبزرو کریں, ذرائع سے جو چیز ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ چلتی ہیں, جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ اسی طرح سے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں. ایک میں نے کامنٹ دیکھا تھا کہ ہماری کون سی خبر, مطلب مجھے کہا گیا تھا کہ میری کون سی خبر آج تک درست ہوئی ہے, تو میں درجن بھر خبریں جو ہے وہ گنوا سکتا ہوں جو درست ہوئیں. ایک یہ کہا گیا کہ نواز شریف پیسہ دے کے جائیں گے, ابھی بھی حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں کہ $500 ملین دے کے گئے ہیں. کیا اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے؟ کیا حکومت نے کبھی اس بات کا اعتراف کیا؟ اگر اعتراف کر لیتے, پیسے دے کر گئے تھے, تو یہ حکومت کے کریڈٹ میں بات آتی, تو حکومت کیوں اس کا کریڈٹ نہیں لے رہی؟ دوسرا میں نے کہا تھا نواز شریف کے حوالے سے حکومت نہیں واپس لا سکتی, کیا حکومت آج تک اسے واپس لانے میں کامیاب ہوئی؟ شہباز شریف کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ECL کا جاری کیا گیا اس میں تو اعتراف کر لیا وزارت داخلہ نے کہ ہم نہیں لا سکتے, اگر شہباز شریف چلے گئے لانا ناممکن ہو جائے گا. اسی طرح سے TDM کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہم نے پیش گوئیاں کی, بتاتے رہے کہ یہ معاملہ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا, یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ جائیں گے, ان کے نظریات نہیں ملتے, تو وہی نتیجہ نکلا. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ جہانگیر ترین یہ جو یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا جا رہا ہے, دراصل یہ ایک طرح سے عمران خان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد ہوگی.
اور آپ نے دیکھا کہ گیلانی جیت گئے. میں نے گیلانی کی جیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن کہا تھا کہ اگر وہ جیت گئے تو ایک طرح سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوگی. تو کیا عمران خان نے گیلانی کے جیتنے کے بعد قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا؟ اور اب بھی آپ کے سامنے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ایسا ایسا آپ کے سامنے پروو ہو جاتی ہیں. میں پاپولر سٹانس لے کے نہیں چلتا، فیکچول چیزیں بتاتا ہوں. بے شک کم لوگ دیکھیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میچور لوگ دیکھیں اور صحیح خبر، حقیقی خبر ان تک پہنچے. تو آپ سے ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اگر کوئی غلط بات کی ہے تو اس کی معذرت بھی کروں گا. اگلی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.